احمد نورانی کا آج سارا کچا چھٹا کھول کے اس کی بیگم کے ساتھ کیا ہوا، اس کی بہن نے کیا کیا، اس کے بھائی نے کیا کیا، اسلام آباد پولیس اس کے گھر میں چھاپا ماری جو کہ اعزاز سید کو بڑی تکلیف ہے. پولیس بتا رہی ہے کہ یہ انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک غیر شرعی حرکتوں کا جو کسی دوسرے کی ماں بہن پر بات کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو خود اپنی ماں بہن کے احترام کا ڈر نہیں ہے. پہلی بات ہے یہ تو امریکہ میں ظالم لے کے بیٹھے ہیں اور وہاں پر دھندا کر رہے ہیں شراب بیچنے کا. اپنے بیٹے کو آج تک دیکھا نہیں، اس کو نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے. بیٹی پیدا ہوئی اس کو اتنا مارا کہ یہ میری نہیں ہے. اپنی بیوی کو یہ جنرل فیض کی ہے. مطلب آگے میں لفظ نہیں بولنا چاہ رہا. پھر جو کہتے تھے نا ہم ٹکر کے لوگ ہیں، تم لوگ شکر کے بھی لوگ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ شاہ جی موجود ہیں اور شاہ جی جو ہیں وہ کچھ خبریں یہ بھی دیں گے، کچھ میں بھی شاہ جی آپ کو حیران کرنے والی کچھ سٹوریز بتاؤں گا کیونکہ میں کچھ نہ خبر لے کر یہاں پر آج بیٹھا ہوا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ خبریں دینے والے جو ہیں وہ جب بغیرتی پر اتر آئیں، جھوٹ پہ اتر آئیں اور بغاوت پہ اتر آئیں، غداری پہ اتر آئیں تو پھر معاشرے کے لیے بہت زیادہ ناگہانی سی آفت آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کیونکہ آج کل کے دور میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا ایک وقت یہ ہوگا کہ ریومرز جو ہیں وہ دنیا کے تخت الٹا دیا کریں گی. یہ مطلب ریومرز سے مراد یہی ہے نا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کان بھرنے والے اس طرح کی چیزیں ہوں گی، فتنہ. اور وہ دجالی فتنہ آ چکا ہے اور بعد میں دجال آئے گا جو واقعی تخت الٹ کے غیر مصدقہ اطلاعات. دجال یہی کرے گا نا، فتنہ اس کا یہی فتنہ ہوگا نا. تو وہاں آج سے کام شروع ہو گیا. تو یہ لوگ دجالی فتنے پر کام کر رہے ہیں. اس میں سر فہرست ہیں احمد نورانی صاحب. احمد نورانی صاحب فیکٹ فوکس بنایا ہوا ہے وقاص گرائیا کے ساتھ. وقاص گرائیا اس کا پارٹنر تھا، آج کل اسی کی منجی ٹھوک رہا ہے. اور اس نے اس کی فیملیز کے بھی بارے میں لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ کتنا غلیظ آدمی ہے. اپنے خاندان میں اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اس نے کیا کچھ کیا، میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. مگر اس سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے سر جی، ابھی تک کی جو یہ ساری صورتحال ہے جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک وبال سا مچا ہوا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ پھر میں ناظرین کو نا احمد نورانی کا آج سارا کچا چھٹا کھول کے اس کی بیگم کے ساتھ کیا ہوا، اس کی بہن نے کیا کیا، اس کے بھائی نے کیا کیا، اسلام آباد پولیس اس کے گھر میں چھاپا ماری جو کہ اعزاز سید کو بڑی تکلیف ہے. اعزاز ایتھن باقی یہ سارے جو کامریڈ ہیں نا، لیفٹسٹ اپنی طرف سے بنے ہوتے ہیں، ضرورت کے مطابق رائٹسٹ بھی ہو جاتے ہیں. جب پاؤں پکڑنے ہوتے ہیں جا کے بڑے بڑے اداروں کے اور افسران کے تو وہ یہ بن جاتے ہیں کنزرویٹو، اور جب بغیرتی کرنی ہوتی ہے تو پھر جا کے سڑکوں کے اوپر سوشل ورکر بن جاتے ہیں. ان کو بڑی تکلیف ہے تو ان کو بڑی نا سلیکٹیو تکلیفیں نظر آتی ہیں. تو خیر ان کی مرضی ہے، سر بڑے لوگ ہیں. تو آپ کا کیا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹنے کے لیے فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ بتائیں نا ذرا مجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ہر فورم پہ ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ جتنی آزادی پاکستان کے اندر ہے اظہار رائے کی، اتنی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. یہاں جس کا جو دل کرتا ہے وہ منہ سے نکال دیتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ ویڈیو بنا لیتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ لکھتا ہے. اور یہ بات آج سے نہیں ہے، میں پچھلے 20-25 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی آزادی جائیں باہر، اتنی آزادی کسی کو نہیں ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں، انگلینڈ میں، یو کے میں، وہاں کی ذرا کوئی رپورٹ کر کے تو دکھائیں. یہ تو بنے ہوئے ہیں نا جی کہ ہم یہاں سے بچ کے آگے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں. اگر یہ صحافی ہیں تو پھر وہاں کی کوئی 100 طرح کے مسائل ہیں، وہاں ہم سے زیادہ مسائل ہیں، وہاں بنا کے دکھائیں. ایسی بات نہیں. آپ نے ایک لفظ بہت اہم بولا ہے، دجالی فتنہ. یس. دجالی فتنے کا ایک نیٹ ورک ہے جی. دجالی فتنے کی پوری موومنٹ ہے جس میں لومناٹی کو بھی نام لیا جاتا ہے. دجالی فتنے کے پورے پیچھے وسائل پڑے ہوئے ہیں. وہ اس طرح کی جیسے LGBT اور یہ ساری چیزیں نا، ایک کرپٹ قسم کے، بلکہ بے ضمیر مجھے کہنا چاہیے، میں کہتا ہوں، میں لفظ ہارڈ نہیں بولا کرتا. ان کو ایسے لوگ بکاؤ ضمیر فروش لوگوں کی ہر وقت تلاش ہوتی ہے. کسی کو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ہنٹ کرنے کی، کسی کو جو عورتوں کے حقوق کے نام پر ہنٹ کرنے کی، ویمن ایمپاورمنٹ کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر. وہ نیٹ ورکس بنے ہوئے ہیں. NGOs یہاں پاکستان نے 25,000 سے زیادہ یا 5,000 سے لے کر 25,000 کے درمیان جو NGOs بند کی ہیں یہاں سے، فارن فنڈڈ. ابھی آپ یہ دیکھیں کیا کہا ہے آ کے ٹرمپ نے، اس نے ساری بند کر. انہوں نے کہا یہ کن کاموں پر ہمارا پیسہ لگ رہا ہے. اس نے USAID کو تن کے رکھ دیا ہے ٹرمپ نے. اس نے کہا یہ تو شیطانی قسم کی یہ آرگنائزیشن ہے. اس نے CIA کو نتھ ڈال دیے کیونکہ یہ سارا دجالی جو تھے
وہ ان اداروں کو بھی، یہ جو امریکہ کے اتنے اہم ادارے تھے، ان کو اپنے فتنے کے طور پر وہ اپنے ایجنڈے پر کر رہے تھے. اور یہ جتنے، جو میں آپ کو آج ایک بات واضح کر دوں، جو رپورٹر، جو صحافی جس کے رابطے پاکستان سے باہر ہیں، بیانڈ بارڈرز اور کراس دا بارڈرز، اکراس دا فلاں اور اکراس دا، اور جو اسائلم کے رسیا اور بھوکے ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں، میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں کہ یہ پہلے اپنا ضمیر مارتے ہیں. اگر ہوگا تو، نہیں ہوتا تو بسم اللہ موجہ. وہ کہتے ہیں نا عقل تو پیچھے موجہ، اب ضمیر تو بغیر موجہ نہیں، بے ضمیر ہے انسان تو موجے مجھے اس کی لتھی چڑی دا ہے نہیں. یہ وہی لوگ، اسی لیے تو ان کو نہ ان کو اپنی عورتوں، خواتین، ماؤں بہنوں کی عزت کا احساس، جب اپنی کا احساس ہوتا ہے تو اگلے کا احساس ہوتا ہے. جو کسی دوسرے کی ماں بہن پر بات کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو خود اپنی ماں بہن کے احترام کا ڈر نہیں ہے. بھائی میں تو کتنا میں بولتا ہوں سیاستدانوں کے خلاف، میں آج تک مجھے بتائیں کہ میں کسی کی بیٹی، بہن، خاتون میں کسی سیاستدان کے خلاف بات کی ہو، کوئی اس طرح کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں پولیٹیکل بات کرنے سے بھی گھبراتا ہوں کہ یار میری اپنی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، میں کوئی آج اچھالوں گی تو اگلا 8 انگلیاں میری طرف آئیں گی. یہ احساس جس جرنلسٹ میں ہے، وہ ساری زندگی تمیز سے کسی کو ہرٹ نہیں کرتا. یار آپ نے نشانہ ہی فوج کو بنا. میں ایک مثال دیتا ہوں، مجھے کسی استاد جرنلسٹ نے کہا تھا کہ فالو اپ بھی دیکھ کے کیا جاتا ہے. جب آپ بلو دا بیلٹ کھیل رہا ہے کوئی صحافی تو اس کو فالو اپ نہ دے، بات کریں اور نکل جائیں، اور بات حقائق پر مبنی ہو تو کریں، نہیں تو نہ کریں. یہ میں نے شفیع نقی جامی صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ بھائی گردن بچا کے یہ کام کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں تو نہیں. خبر بڑی ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار گردن بچانی چاہیے. اچھا یہ تو گردن ہے، آپ تو اگلے بندے کی عزت ہی رول رہے ہیں، آپ نے تو ٹارگٹ ہی کر لیا. تو یہ ایک، میں آپ کو بتاؤں جتنی آپ نے مجھے باتیں بتائی ہیں، میں خدا کی قسم، حاشا میں بھی بتاتا ہوں عام کو، ہے نا، میں یقین کریں آپ جو بتائیں گے بھی، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اس طرح کی خاندانی اس پر بات نہیں کرتا. نہیں میرا رابطہ ہوا ہے نا. لیکن مجھے دکھ یہ ہوا ہے کہ یہ بے ضمیر آدمی آج دیکھو، یہ رب تعالیٰ اس سے دکھا رہا ہے کہ تم جب کسی کی بیٹیوں، بہنوں، عزت ناموس پر جب تم انگلی اٹھاؤ گے، ان کی تصویریں اور ان کے اوپر جعلی فیک خبریں تم لگاؤ گے، تو یہ خبریں تمہارا پیچھا قیامت تک کریں گی. پھر تمہاری ماں پہ بھی بات آئے گی، تمہاری بہن پہ بھی، تمہاری بیٹی پہ بھی. اور تم ضمیر تو ہوتا تو تم یہ بات آغاز اس کا، بھائی جو بندہ اس بات کی ابتدا کرتا ہے، وہ طے کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے بغیرتی کرنی ہے، میں نے بیچنا ہے اپنی عزت بزرگ ہے نہیں. بات شاہ جی، میں 2 منٹ بولنا. شاہ جی اگر آپ کسی کے گھر جاؤ گے اور یہ امید رکھو کہ کوئی آپ کے گھر نہ آئے تو یہ تو غلط بات ہے. سب سے پہلے ایمن نورانی صاحب، میں نا بڑا احترام کرتا تھا بحیثیت صحافی کے، انویسٹیگیٹر، ایک جرنلسٹ ہے، مگر بہت بڑا بکاؤ مال ہے. اس کے بہت سارے لوگ اس کے یعنی شاہد اور گواہان ہیں جن کے ساتھ ہمارے رابطے بھی ہوئے ہیں. پہلی بات ہے یہ تو امریکہ میں ظالم لے کے بیٹھے ہیں اور وہاں پر دھندا کر رہے ہیں شراب بیچنے کا، اور یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں ریاست مدینہ ثانی بنانے والوں کو. ٹھیک ہے، شراب بیچنے کے دھندے سے کیا مراد ہے؟ شراب، وہاں پر شراب پیکنگ کر کے لوگوں کو بیچتے ہیں. آپ غیر اسلامی ملک میں بھی رہتے ہیں لیکن آپ وہاں پر لوگوں کو شرعی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. آپ یہاں پہ اسلام کے اندر تو جائز نہیں ہے نا کہ مکروہ چیز ہے، حرام چیز ہے. جرنلسٹ نہیں ہے وہاں پہ کوئی کسی ادارے نہیں، جرنلسٹ تو یہ ٹویٹر کے اوپر ہی ہے، اور کیا ہے، یا فیکٹ فوکس اپنا ایک ادارہ، کسی اخبار نے اس کو آن نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہے. وہ فیکٹ فوکس ادارہ ہے. پاکستان کے نافرمان ایجنسیز کے کچھ لوگ ہوتے ہیں بغاوت کرنے والے، آج تک بھی ہیں، وہ تو ہر میں ہیں، ہر ملک میں. اب یہ سوال ہے نا، امریکہ کا وہ بھاگ کے ادھر رشیا نہیں بیٹھا ہوا جس کا تو پکڑتے ہیں نا وہ ان کو. اسی طرح اس سے انفارمیشن لیتا ہے اور پھر وہ یہ اس طرح کی من گڑت جو بھی ہے وہ کرتا ہے. لاسٹ ٹائم انہوں نے باجوہ صاحب کے اوپر بھی بات کی. اس کے علاوہ بڑے لوگوں کے بارے میں کرپشن کی سٹوریز لے کے آتا ہے جو کہ ثابت کرنے کے لیے سوال اٹھائے تو امریکہ سے واپس کبھی نہیں آئے گا. آج بات یوں ہے کہ اس نے ابھی جو ایک خبر جھوٹی پھیلائی ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے، اس کی انکوائری جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے اور ہوگی کہ بھائی آپ کی جرت کیسی ہوئی غلط چیزیں بتانے کی. جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ اور آفیشیل پاسپورٹ کا جو فرق نہیں جانا اور بکواس کر دی، چلیں چھوڑ دیں، وہ اس نے کر دیا، وہ جانے جن کے خلاف ہوا یا جیسے ہوا وہ دیکھ لیں گے اس کو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ تم 1 منٹ سے پہلے لوگوں کے گھروں میں گھستے ہو، پھر جب تمہارے گھر میں کوئی گھسا ہے تو تمہیں تو رات سے تم بڑا کوئی سوشل ایشوز کے چیمپئن بنے ہوئے، اعزاز سید تمہارے ساتھ مل کے لگے ہوئے ہیں کہ میری ماں کے سامنے
میری بہن کا فون لے لیا, 2 بھائیوں کو گرفتار کر کے لے گئے, ہمارے گھر میں گھس گئے, اور تم سوشل میڈیا کے ذریعے کبھی مریم نواز کے گھر میں گھس رہے ہو, کبھی تم کس کے گھر میں گھس رہے ہو, کبھی آفیشلز کے گھر میں گھس رہے ہو, کبھی سربراہان کے گھر میں گھس رہے ہو. ان کے گھر میں ان کا کوئی تقدس نہیں ہے, اور اگر تمہارے گھر میں گھسیں گے, اور اس کی بھی وجہ بھی یہ پولیس بتا رہی ہے کہ یہ انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک غیر شرعی حرکتوں کا, یہ انہوں نے کہا ہے جہاں پر سوشل میڈیا کی زینت بنایا ہوا ہے نا انہوں نے ایک بروتھل ہاؤس کو, وہاں پر اس کے جو 2 بھائی ہیں وہ لوگوں کو سپلائی کرتے تھے, اور لوگ لکھ رہے ہیں اس کے اوپر, میں اکیلا بات نہیں کر رہا, اس کے اوپر لکھ رہے ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اپنے گھر میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہماری بہنوں کے ساتھ, ہماری ماؤں کے ساتھ, ہماری عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ اپنی عورتوں کے ساتھ کیسے ظلم کرتے ہیں, اگر آپ کے اجازت دیں تو 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں. ان کی ایک وائف تھیں امبرین, ہماری کولیگ بھی ہیں, پی ٹی وی پہ کام بھی کرتی ہیں, اور یہ جو ٹی وی ہے اس پہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کو کور کرتی ہیں, بہت اچھی رپورٹر بھی ہیں, بہت اچھی جرنلسٹ اینکر بھی ہیں. اب یہ ہوا کہ ان کے بقول مطلب ان کے بقول انہوں نے کوئی ڈائریکٹ نہیں بتایا, لیکن جو بات سٹوری چلی ہے وکاس گرائے نے بھی بتایا, وہ یہ ہے کہ ان کو انہوں نے ڈائیورس دی نہیں دی, مطلب ڈائیورس صرف ایمبیسی میں جمع کروائی, جھوٹی کروائی, نہ کریں. اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے ڈائیورس ہو گیا, اینڈ شی از لیونگ ہیئر, اور یہ امریکہ چلا گیا. جب اس نے حقوق مانگے, یہ اس سے رابطہ نہیں کر رہا, وہ اذیت میں آ گئی. اس کا بچہ پیدا ہوا, اس کو آج تک اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. ایمن نورانی اپنے بیٹے کو آج تک دیکھا نہیں, اس کو نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے, اس کی بیٹی کیسی لگتی ہے اس کو نہیں پتا. یہ امریکہ میں جا کے, یعنی 1 منٹ پلیز, جو اس کی بیوی تھی یہاں پہ جی جو شرعی قانوناً, ہاں جی, اس نے باہر نکلنے اور اسائلم لینے کے لیے 2 شادیاں شو کرنے کی بجائے اس کو ایک طلاق وہیں ایمبیسی والوں کو جمع کرائی, اس کو پتا ہی اس کو نہیں پتا. جو بیٹے کی اب ماں جب وہ امریکہ گئی, اگلی بات نہ کریں یار یہ ہوا نا, اور اس میں اس کی ماں بھی کا کردار تھا, اس کی ماں کا, جو کہ رات کو ان کو بڑا دکھ ہوا نا کہ ان کے سامنے میری بیٹیوں کو, اس کی ماں نے کہا ہاں کر ایدی کی اوقات ہے. اب جب وہ امریکہ گئی تو اس نے اس کا ریلیشن زو منی الفاظ میں ٹویٹر پہ کر دیا کہ یہ تو ایجنسیوں کی کٹ پتلی ہے, اپنی بیوی کے بارے بیوی کو ایجنسیوں کی کٹ پتلی ٹویٹر پہ ہے, کر دیا, یہ جنرل فیض کی ہے. مطلب آگے میں لفظ نہیں بولنا چاہ رہا. اپنی بیوی کو جو کہ شرعی طور پر اس کی بیوی ہے, اس نے بس ایمبیسی میں کرایا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے مجھے طلاق دے دی وہ ہوئی ہے, پورا نہ تو لیگل ہوا ہے شرعی پورا. اب یہ ہوا, پھر اس کی ماں جو ہے, اس عورت کی ماں, امبرین کی ماں, اس کی بیگم کی, جو کہ اب ان کی طلاق ہو چکی ہے, اس پر کیا گزرا ہوگا یہ اس نے کبھی سوچا تھا؟ جب اس نے کہا کہ میری بیگم جو کہ ایمبیسی کے مطابق اس کی طلاق ہے, ویسے اس کی نکاح میں ہے, اس نے کہا, اتنا گلیز آدمی کہ اس نے کہا کہ جنرل فیض کے ساتھ ہے, یہ غلط, ٹھیک ہے نا. اس کے بھائیوں کے دل پہ کیا گزرا ہوگا؟ آج اس کو بھائیوں کی تکلیف ہے, اپنے بھائیوں کی. پھر اس کا بھائی ہے, اس کا نام حیدر. اور 1 منٹ ٹھہر جائیں, کیا اس نے یہ سوچا کہ اس کا جو بیٹا ہے یہ ساری زندگی اس بیٹے کو گالی دے رہا ہے, وہ کہیں سر اٹھا کے بیچارہ باہر نہ بات نہ کر, تیرا باپ کون ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا بڑا اس نے اپنے اس بچے کو, اگر یہ اس نے ٹویٹر پہ کیا ہے اور بیوی پہ الزام لگایا, تو ایکچولی تو بیٹے کا سر جھکایا. اس کو تو دیکھا ہی نہیں اس نے. یار نہیں دیکھا, پیدا تو ہوا ہے نا, ہے تو صحیح. اس کو آن ہی نہیں کیا. اپنی اولاد کو آن نہ کرنے والے بگوڑے ہیں یہ, اور آپ کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں, اور چیمپئن بنے ہوئے, لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. میں ان کی آنکھیں کھول رہا ہوں. اگلی بات سنیں, اس کے بھائی کو جو اٹھا کے لے گئے ہیں پولیس کے مطابق, وہ غیر شرعی حرکتیں کروا رہے تھے, پیسہ کما رہے تھے, بڑے بڑے افسروں کو بچیاں لڑکیاں اس طرح سپلائی کر کے, یہ پولیس کے مطابق, ٹھیک ہے, اور پھر ان سے انفارمیشن لے کے یہ اپنا دھندا چلاتا ہے. پولیس نے جو دل کرے سٹوری بنا چلیں مان لیتے ہیں, وہ تو ثبوت ہوگا. لیکن ایک بات, اس کے بھائی کی حرکت چیک کریں. میں آپ کو ان کے گھر کی سٹوری بتاتا ہوں. اس کے بھائی نے اپنی بیوی کو مارا جب اس نے بیٹی کو جنم دیا. بیٹی پیدا ہوئی, اس کو اتنا مارا کہ یہ میری نہیں ہے, یہ کسی اور کی ہے. یہ وہی کلچر جہالت کا کہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا, بیٹی کیوں, اس نے کہا میری نہیں ہے یہ. اچھا یہ بھی الزام بھی لگا. پھر بیوی کی, اس کے بھائی نے بھی لگا. آپ کو کیسے پتا؟ یار نہ کرے خدا کے لیے یار, یہ سنی سنائی. میں ادھر بیٹھ کے نا, میں کیونکہ میں تو بھی بتا رہا ہوں نا, مجھے کنفرنٹ کرنا ہے تو کر لیں. میں تو ان لوگوں کو لے کے آ جاؤں گا جن کے سامنے یہ بات ہوئی ہے.
वकास गुराइया भी इस बात का गवाह है, वो भी बातें करता है, ये बताता है ये पी जो का इसका एक्ट जो इसका है, पार्टनर था, इसका पार्टनर था, वो भी बताता है। पूछ उसका ट्विटर जाके देखें, उसने बताया था कि यार ये तलाक हो ही नहीं सकती है, तलाक तो गैर शरई है, गैर अखलाकी है, ये तो झूठी गैर है, कानूनी भी है। कहीं पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, गैर ठीक है ना, कानूनी, हाँ। कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है, तुमने जमा करा दी। उसने बांडा फोड़ा था, उसने सपोर्ट किया था। एजाज सैयद ने तो नहीं किया था जो आज कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। फिर उसकी वालिदा अहमद नूरानी के ऊपर खड़ी होकर मार पड़वा रही थी अपने बेटे से, अपनी बहू को, कि वाकई ये साड़ी कुड़ी नहीं है। और फिर उस लड़की ने इनसे जान छुड़वाई। फिर बकौल इनके कुछ ऐनी शाहिदीन के, इनके रिश्तेदारों के, और एक भट्ट साहब हैं और उनकी फैमिली का एक लड़का था जो इसकी बहन के साथ उसकी शादी थी। अब देखें ना मेरे हाथ कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं बात कर रहा, नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उन लोगों ने, कईयों ने जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने कहा यार हमारा नाम ना लेना। अब एक सहाफ़ी के घर में इसकी बहन की शादी हुई और उसको ये कहती थी कि तू अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे साथ रह। वो कहता था यार मैं माँ बाप को क्यों छोड़ूं, कंट्रोलिंग नेचर थी। और इसने फिर इस बात पे उससे खुला ले लिया। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये गलत बात नहीं है, ले खुला, लेकिन इस घर में तलाक जो है वो सवाब समझ के काम किया जाता है। और लोगों की बहनों को, बेटियों को घर लेके आते हैं, उनको तलाकें देते हैं, उनको इस तरह रुसवा करके जलील कर देते हैं। अपने घर में घुसा है तो साथ ही ने ह्यूमन राइट्स और औरत की इज्जत और नामूस का दर्स देना रात को याद आ मैं गया। आपको ये बताऊं, मुझे सारी सूरत हाल समझ आ रही है ना, ये ऐसे ये और अमरीन की वालदा जो हैं उनका मदावा कौन करेगा? अहमद नूरानी, शी इज इन स्ट्रेस सिंस 5 years। ये सारी चीज़ें आप बताएं इमरान रियाज को भी। वो भाईजान आज मेरा बिछड़ा हुआ भाई कह रहा था कि मेरी नूरानी से बात हुई है, उसके घर देखो छापा, उसकी वालदा को बता तो रहा हूँ, सुन ले, ठीक है ना। ये उसको भी बताएं कि भाई ये साफ़ी हैं, जिनका कैरेक्टर, जिनका मिजाज, मैं आपको ये बताऊं कि जिन आदमियों की आदत जो होती है ना, वही उसको आगे पूरा उसके ज़िंदगी का जो लाइफ ट्रैक नहीं होता, वो सारा तय कर देती हैं उसका मिजाज कि ये आइंदा ये बड़ा होकर क्या करेगा। ये जो शुरू अपने साथ ये है तो अपने जर्नलिज्म में यही कुछ करेगा ना, इस तरह ही लोगों की ख़राब करेगा, उछालेगा। तो अब जर्नलिस्ट तो ना बने। फिर मैं तो आपको बताऊं, मैं तो इस बात से ताड़ जाता हूं कि जो जब किसी की इज्जत की तरफ हाथ उठाता है वो अपनी इज्जत पहले फरोख्त कर चुका होता है और इजाज़त दे चुका होता है कि अब तो मेरी इज्जत की तरफ ये तय है। आपको बुरी भी कुछ बातें लगी होंगी। मैं चूंकि मेरा मिजाज देखे ना, जब वो लोगों के घरों में घुसा है, आज तक कभी अहमद नूरानी का नाम लिया आपके साथ? नहीं। कभी पॉडकास्ट में बात की है? चलो यार देता है, जो बाजवा साहब की खबरें इसने लगाई, हमने कहा ठीक है, फलां की लगाई, चलो खबरें होंगी यार, हम भी समझते हैं ये है, चलो कोई दुश्मनी निकाली होगी भाई जी आप। लेकिन ये मेरी बात सुनो, जब आप घर में किसी का घुसेंगे, आज हम भी घुस गए। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जो तशद्दुद हुआ है कई सहाफ़ियों पर, मुझे उसकी तकलीफ़ है। कोई पकड़ धकड़ बगैर कोई अगर हुई है, बंदे पड़े हैं, बाद में निकले हैं अवामी, मैं उस पर भी बोलता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपने किसी वीलॉग में कहा है कि अगर ये कहें ना जी क्या मैं तुन के रख दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, तो मैं कहूँगा तुन है। वो कहें जी हमें तो ये कर दिया, हमारा ठोक दिया, मैं कहूँगा। लेकिन जनरल सैयद आसिम मुनीर पे कोई कैरेक्टर की बात करेंगे, कोई कैरेक्टर की बात करेंगे, कोई मिजाज की कोई इस तरह की बात करेंगे कि वो टस से मस हो, लकीर से दाएं बाएं, तो वो मैं नहीं मानूंगा। हो सकता है मैं कोई देखे, मैं तो रेड लाइन पाकिस्तान को कहता हूँ, मैं तो किसी आर्मी चीफ को भी रेड लाइन नहीं कहता, मैं तो अपने वो तो खुद कहते हैं कि ठीक है ना, पाकिस्तान इज रेड लाइन, पाकिस्तान है तो हम, ठीक है। ये स्लोगन ही मेरा है आपके सामने में रखो। सबसे पहले मैंने कहा था स्लोगन भाई सारे इमरान, जब कल उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कौमी सलामती से ना कोई पार्टी और ना ही कोई शख्सियत, जब इन्होंने इमरान खान को, वो खुद भी शामिल हैं, हाँ खुद भी खुद जब इन्होंने इमरान खान को रेड लाइन, तो मैंने कहा था नहीं, रेड लाइन कोई भी नहीं है, वतन है रेड लाइन, खुदा के लिए वतन को रेड लाइन। तो ये अगर देखें, मैं ये कहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर के किरदार पर, उसकी फैमिली पर बात करना जो है, तो फिर भुगतो भाई। फिर जो कहते थे ना हम टक्कर के लोग हैं, तुम लोग शक्कर के भी लोग नहीं। हाँ फिर फराड है, उंगली उठाने वाला आदमी की उंगली कटती है। इमरान रियाज साहब, ये शासी मेरा भाई है, वो मुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये भी बता दूँ, मुझे तकलीफ है उसके लिए। ये क्लिप काट के भेजना जरा मैंने इमरान भाई को। इमरान भाई ये कुछ बातें हमने की हैं, ये सबूत के तौर पर आपको भेज देता हूँ, मतलब ये बात के तौर पर भेज देता हूँ, इसकी थोड़ी सी ना आपके बड़े हाथ पड़ते हैं, ठीक है ना। कोई तितरों को बेचें, तितर उड़ते जाएं, जाके कुछ खबर निकाल के लेके आए। हाँ बिल्कुल ठीक है। लोगों की चिड़िया होती है ना, तो वो आपके तितर होंगे, तितर जाएंगे जाके कुछ लेके आएंगे खबर। बुरा ना बनाइए कि मैं टॉन्ट नहीं कर रहा,
وہ خبر اس خبر کی تصدیق کر لیں. جس خاتون کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس سے بھی رابطہ کر دیں, کہتے ہیں تو ہم کروا دیتے ہیں, اس سے پوچھیں, وہ جو بتائے گی. نورانی صاحب سے پوچھیں, ویریفائی کریں, لوگوں سے, گواہان سے پوچھیں. اگر اس کی بات غلط ہوئی تو پھر انسانی حقوق کے اوپر آپ کی بھی بیگم ہے, آپ کی بھی بیوی ہے, آپ کی بہن بھی ہے, آپ کی ماں بھی ہے. پھر آپ کسی کی ماں, بہن, بیٹی کے ساتھ ظلم کرنے والے کے خلاف نہیں بولے تو میں آپ کو صافی نہیں مانوں گا. عمران ریاض صاحب بولیں اور اس کو بیچیں. ڈالر آپ نے اس پہ بھی کما لینے ہیں لیکن حق پہ کما لیں, خدا کا واسطہ کدی حلال ڈالر بھی کما لو. اچھا میں ایک اور بھی بات کروں, میں آپ کے توسط سے عمران ریاض سے آج پھر دہراتا ہوں. پہلے مجھے دکھ ہوا یہ آفتاب اقبال کو ایسے مل رہا ہے, اس کی بڑی تعظیم کرو. جتنا پھوکا آدمی, جتنا خالی آدمی, جتنا احساس سے کمتری کا مارا ہوا وہ آدمی ہے, جتنا جعلی آدمی ہے, جتنا ظالم اور سیڈسٹ آدمی ہے, جو معصوم آرٹسٹوں کو اذیت دینے والا. وہ ہنی البینا نے لے لی گاڑی قسطوں پہ, تو کہتا ہے ہوں میرے تلے لگے نا, ہوں تین تنخواہ دی لوڑ ہوئے گی, ہوں بچ کے نکال. یہ وہ آدمی ہے. میں اور 1,00,000 باتیں ایسے. اور عمران ریاض صاحب پہلے تو اے مین نون بائی ہز کمپنی ہی کیپس. تو عمران ریاض صاحب آپ نے اپنا تو جو کچھ آپ نے کرنا تھا کر لیا, اور اس کی جو پا بھی لیا. یہ ان لوگوں کے ساتھ تو پھر آپ بھی فارغ ہی ہیں ہماری نظر میں. پھر آپ بھی آفتاب اقبال کے شاگرد ہیں اور اس کے کوئی عزیز و اقارب ہیں آپ نورانی کے. پھر سارے آپ ایک جیسے اکٹھے ہو گئے. اور کوئی گال کرنی ہے, ختم نہیں, میں تو دکھی ہو گیا ہوں یہ سارا. دکھی ہے, پھر چلیے پھر نہ ذرا اس کی وجہ یہ ہے کہ بات عزتوں یہ لے آئے ہیں نا, عزتوں پر بات ساری. اگر آپ کے نزدیک کچھ سامنے آپ یہ نہ کہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے یہ سارا یہی وہ بات ہوتی ہے جب بات آگے بڑھتی ہے. اس نے بھی کیا سی, میں بھی کیتا, میں بھی کیتا اور نہیں کیتا, پھر ختم نہیں ہوتی بات. ایک ورژن ہم نے دے دیا ہے یہ والی آپ کی زیادتیوں کا, جو کہ آپ نے سوشلی اور ویمنز اور اپنے گھر کی عورتوں پر نورانی صاحب نے زیادتیاں کی ہیں. اب نورانی صاحب کے ورژن کے لیے بھی ہم تیار ہیں, دینا چاہیں تو دے دیں, ٹھیک ہے. اور باقی جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ صرف ان کو نہ سنیں, جن کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہوئی پہلے ان کو تو سنیں, پھر ان کی ماؤں بہنوں کی زیادتیاں بھی سن لیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.